بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا لاریب کلام قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اسے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ اسے اپنی حکمت ازلی سے عربی زبان میں نازل کیا ہے، لہٰذا اسے سمجھنے کے لیے عربی زبان کا آنا سمجھنا لازمی امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن حکیم میں خود ارشاد فرمایا۔ سورۃ القمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرمایا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اس بحث کا تفصیلی جائزہ ہم بعد میں لیں گے کہ قرآن کو جو آسان کہا گیا وہ کس معنی میں ہے۔ اس وقت قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کے لیے درکار علوم کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید کا ترجمہ کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے کتنے علوم پر دسترس ہونا ضروری ہے؟ لغت عربی کے ساتھ تاریخ جغرافیہ اور تہذیب اقوام کو سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ پھر علم تفسیر، علم حدیث، ناسخ و منسوخ، اصول فقہ، شان نزول، آیت کا علم اشد ضروری ہے۔ قرآن مجید کے ترجمے کا مطلب عربی الفاظ حروف کو لغوی معنی بیان کر دینا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ترجمہ قرآن کا مطلب آیت کے معنی کو بیان کرنے کے ساتھ مفہوم کو بیان کرنا بھی ہے۔ آیت مقدسہ کا ترجمہ کرتے ہوئے مترجم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، آیا یہ محکمات میں سے ہے یا متشابہات میں سے ہے، کہیں لفظی ترجمے پر اکتفا تو نہیں کرتا۔ کہاں لفظی ترجمے پر اکتفا کرنا ہے اور کہاں تفہیم بھی پیش کرنی ہوگی۔ بہت سی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اردو زبان کو بھی یہ شرف نصیب ہوا کہ اس محفوظ کتاب کا ترجمہ ہوا۔ ان تراجم میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کنز الایمان امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ترجمے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ لغت اور علم کی رعایت رکھتے ہوئے شان الوہیت اور شان رسالت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی لفظ ذات باری تعالیٰ اور مخلوق کے لیے قرآن پاک میں بیان ہوا تو اس کا ترجمہ اللہ کے لیے اس کی شان کے لائق اور مخلوق کے لیے مخلوق کے مطابق کیا گیا۔ یوں ہی جن آیات میں بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے مگر وہ حکم امت کے لیے ہے، تو ترجمہ اسی نسبت سے کیا گیا ہے۔ یوں ہی متشابہات آیات کا ترجمہ کرنے کے لیے انتہائی احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ خصوصاً ذات باری تعالیٰ کی صفات سے متعلق آیات کا ترجمہ انتہائی شاندار انداز میں کیا گیا۔ عقائد کے تحفظ پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ترجمے کا احاطہ تو کئی ضخمیر جلدوں میں بھی ممکن نہیں، مگر ہم یہاں چند مثالوں سے اس ترجمہ سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ترجمہ کنز الایمان کی چند مثال دیکھیں۔ جیسے سورۃ آل عمران میں لفظ مکروا اور مکر اللہ کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ دیکھیں کیسے اس لفظ مکر جو عربی ہے کا ترجمہ کفار کے حق میں مکر ہی کیا، جو اردو میں بھی مکر ہے، مگر اللہ مکر و فریب سے پاک ہے، اس لیے عربی لغت سے خفیہ تدبیر کا معنی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تدبیر فرمائی جو کفار کے لیے خفیہ اور غیر متوقع تھی، اور وہی ان کا ہلاک کا سبب بنی۔ اب یہاں ترجمہ میں مکر کا ترجمہ اللہ کے لیے بھی مکر کا کریں تو معاذ اللہ خدائے بزرگ و برتر پر فریب اور دھوکہ لازم آئے گا، جو کسی طرح سے بھی جائز نہیں۔ یوں ہی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استوا کا ذکر فرمایا، ثم استوى علی العرش، اور فرمایا بھی اپنے لیے، جس کا لغوی ترجمہ بیٹھنا اور برابر ہونا ہے، جبکہ رب تعالیٰ بیٹھنے اور اٹھنے سے پاک ہے، کیونکہ بیٹھنا جسم کی صفت ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے۔
تو یہاں جس نے استوا کا ترجمہ بیٹھنا کیا اس نے شدید غلطی کی، مگر کنز الایمان میں اس کا ترجمہ استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ چونکہ یہ متشابہات میں سے ہے لہذا اس کا ترجمہ لغت سے کرنے کی بجائے اس کی اصل حالت میں رہنے دیا۔ یوں ہی رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بے شمار مثالیں ہیں، جیسے سورۃ الضحیٰ میں ووجدک ضالا فہدی کا ترجمہ انتہائی عقیدت اور علمی مہارت سے کیا ہے، جیسے لغت میں ضال کا عام معنی گمراہ ہونا اور بھٹکنا، جبکہ فہدی کا معنی ہدایت دہ ہے۔ مگر کیا شان رسالت کے لیے ایسا ترجمہ کسی بھی لحاظ سے درست ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں، اس لیے کہ قرآن پاک کی سورۃ النجم میں ما ضل صاحبکم وما غوا ہے، یعنی تمہارے صاحب نبی مکرم نہ گمراہ ہوئے نہ بٹکے۔ پھر ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو پھر گمراہی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ دیکھیں کیسا کمال کیا ہے، لکھتے ہیں تمہیں اپنی محبت میں خود رفتگی میں پایا تو راہ دکھائی، یعنی پہلے آپ بغیر وحی الہا کے عبادت اور عیادت میں مشغول تھے، تو اب شریعت کا رستہ دیا کہ یہ رب تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ پھر دیکھیں سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر خیر سورۃ الانبیاء میں ہوا، اور اس میں مشہور آیت کریم ان سے منسوب بھی موجود ہے۔ اس میں انی کنت من الظالمین کا ترجمہ انتہائی دشوار راستہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرماتا ہے لا ینال عہد الظالمین، یعنی میرا عہد نبوت ظالموں کو نہیں پہنچتا، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اور سیدنا یونس علیہ السلام بھی نبی تھے، اور وہ ظالم ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتے، مگر وہ اپنے لیے انی کنت من الظالمین کے الفاظ فرماتے ہیں اور قرآن اسے بیان کرتا ہے۔ تو امام وقت نے شان نبوت کا تحفظ ایسے ترجمے سے کیا کہ مطلب صاف واضح ہو گیا، چنانچہ لکھتے ہیں بے شک مجھ ہی سے بھیجا ہوا، اس کے علاوہ ہزارہ مثالیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، مگر مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک انجینئر مرزا صاحب ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قرآن میں تحریف کی ہے، جس کی مثال سورہ رحمان سے دی کہ جو علم البیان کا ترجمہ ہے کنز الایمان میں خود گڑا ہوا ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ کنز الایمان میں اور ان ما کان و ما یکون کا علم سکھایا۔ موصوف کہتے ہیں آیت میں ما کان و ما یکون کا ذکر ہی نہیں، تو جواب یہ ہے کہ مرزا صاحب ترجمہ قرآن کا مطلب لفظ بلفظ عربی کا اردو میں لغوی معنی بیان کرنا نہیں، بلکہ جو شان نزول، ناسخ و منسوخ اور تفسیر قرآن سے معنی بنتا ہے اسے پیش کرنا ہوتا ہے۔ جیسے اس آیت مقدسہ میں ما قبل کو دیکھیں تو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، اور بیان سے مراد ما کان و ما یکون ہے۔ تفسیر خازن، تفسیر حاشیہ، الساوی، الجلالین اور تفسیر بغوی نیز کثیر تفاسیر میں یوں ہی درج ہے، کیونکہ سورہ رحمان میں انسان سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ وہی سب سے کامل انسان ہے۔ پھر یہ کہ قرآن تو ہر خشک اور تر کا بیان ہے، کلام رب العالمین ہے، تو اس میں ما کان و ما یکون کا بیان ہونا کیا عجب ہے۔ بغض نبوی دراصل بغض خداوندی ہے۔ ہمارے محبوب کریم کو جو علم ملا ہے اس کی حد صرف رب العالمین جانتا ہے، مخلوق کی رسائی وہاں تک ممکن ہی نہیں۔ مرزا صاحب اور ان کے حواریوں سے گزارش ہے کہ وہ اس تردد میں نہ پڑیں، کیونکہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔